میں مر جاؤں. انہوں نے یہ باتیں کی. اب یہ تو تھا یہودی, اس نے ساری برائی شروع کر دی. نعوذ باللہ, بدتمیزی, گستاخی. کہنے لگا یار محمد یہ آپ کو گالی دیتا ہے, یہ آپ کی گستاخی کرتا ہے, یہ آپ کے ماں باپ کے بارے میں برا بولتا ہے, یہ آپ کے دین کے بارے میں برا بولتا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے حضور نہیں جانتے. حضور سب جانتے ہیں. حضور نے کہا اچھا یہ ایسے کہہ رہا ہے؟ تو کہا ہاں ایسے ہی کہہ رہا ہے, ایسے ہی کہہ رہا ہے, ایسے ہی کہہ رہا ہے. تو حضور نے کہا مارو, نہیں. پیٹو, نہیں. پکڑ کے اندر ڈال دو. بھئی ریاست مدینہ کی سلطنت قائم ہو چکی ہے, ہر طرف جانثار ہیں. حضور ایک اشارہ کر رہے تو گردنیں اتر جائیں, گردنیں کٹ جائیں. سارے صحابہ تلواریں لے کے ٹہرے ہوئے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا اسے اندر ڈال دو, اسے مار دو, اسے سزا دے دو, اسے یہ کر دو. حضور نے چاہا کہ اسے اپنا لو. اتنا برا ہے تو کیا ہوا, ہے تو میری بارگاہ میں, آیا تو میری محفل میں, ٹھہرا تو میری مجلس میں, ہے تو میرے شہر میں. حضور نے کہا اچھا اس نے ایسا نہیں کہا, تو جھوٹ بول رہا. یہ چمک گیا, یہ گھبرا گیا, یہ کہنے لگا ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو معلوم ہے اگر محمد کو صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ اگر ان کو فارسی آتی تو پھر مجھے کیوں بلاتے. یہ مجھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسے نہیں کہا, اس نے ایسے کہا, ایسے کہا, ایسے کہا, اس نے یہ کہا, یہ کہا, یہ من و ان جو حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے نبی نے سب کہہ سنایا. پریشان ہو گیا, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا آپ تو فارسی نہیں جانتے, بتائیے تو صحیح آپ کو کیسے پتا چلا. تو مسکرائے میرے نبی. میرے نبی کا مسکرانا تھا کہ بے نور دلوں میں گھٹا توپ, اندھیروں میں اجالے آ جاتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ ذرا مسکرا دے, اندھیرے میں میری سوئی گم گئی ہمیں لے لوں. تو یہ میرے نبی کی مسکراہٹ کا اثر ہے. جہاں مسکرا دے میرے آقا جان میں جان پڑ جائے, بے جانوں میں نئی زندگی آ جائے. حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا بات ایسی ہے تو جھوٹ بول رہا تھا, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل آئے, انہوں نے سارا ترجمہ کر کے بتا دیا تو نے غلط ترجمہ کیا تو کیا. بہت سارے ہیں ایسے جنہوں نے قرآن کا بھی غلط ترجمہ کیا. میں اس طرف تفصیل پر نہیں جاؤں گا ابھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے غلط ترجمہ کیا. جبرائیل آئے, بتا کر چلے گئے, قدموں میں گر گیا, قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہ میرے نبی کے اخلاق کریمہ, بہت عمدہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے نبی کے اخلاق کریمہ. اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور آ کر غلط ٹرانسلیشن کر دے اور غلطی سے آپ کو اس کا پتہ چل جائے تو ذرا سوچے ٹھنڈے دل سے, اپنے ہوں کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے ہوں کہ پرائے, آپ کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہو. بولیے ماریں گے, پیٹیں گے, گالی دیں گے, فتویٰ دیں گے, فتووں پہ فتوے صادر کریں گے کہ نہیں, بولیے. لیکن یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. حضور نے سینوں سے لگایا ہے, حضور نے اپنی محفلوں میں بٹھایا ہے. آقا علیہ السلام نے کافروں کے, مشرکوں کے سروں پر اپنا دست شفقت اور رحمت رکھا ہے, تب جا کے لوگ مسلمان ہوئے. تو دوستو آؤ اس نبی رحمت علیہ السلام کے سچے غلام بنو جنہوں نے نگاہ رحمت اور اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے غیروں کو نور ایمان عطا فرمایا ہے کہ نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری. اب آئیں ٹاپک کی طرف. یہ میلاد کا جلسہ ہے. کون سا؟ اور جب میلاد کا جلسہ آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے دوستو, یاد رکھنا. اسی لیے 40 دن کے چلے, 4 مہینے کے چلے, یہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, یہاں پھرے, وہاں پھرے, اتنی محنت, 500 کو, 1000 کو, 2000 کو. پھر ان کے باپ سلفی حضرات 500 روپے, 1000 روپے, 2000 روپے, 364 دن محنت کرے. کتنے؟ 364. اور جس کے اوپر کرے 12 ربیع الاول کو 19 لبیک یا رسول اللہ بول کے نکلا ہوا ہے. ہمارے حضرت صوفی عبد المجید قادری صاحب وغیرہ میلاد کمیٹی جو یہاں کی ہے, میلاد جلوس, رفیق قادری صاحب, عظیم قادری صاحب, یہ جتنے علماء ہیں یہ سب مل کر یہ تاجرین وغیرہ جو جلوس نکالتے ہیں, ابھی نے ٹھہرا ہوا ہے. ارے دیکھ اس کو, دیکھ کون ہے باپ, تم لوگ. ہاں بھائی تو میں طنز کرنے نہیں بیٹھا, ارے اس کو دیکھ,
अरे उन्हें नहीं नहीं, अपने पास नमाज पढ़ रहा था, 40 दिन पढ़ा, और पढ़ा, पैसे भी लिया नहीं, और पैसे भी लिया। अरे उसको देख, कौन है अपने साथ चला था औरंगाबाद के चिल्ले में? हाँ चला था। अरे झंडे लेके जा रहा। कैसा बाप अपन इतनी मेहनत करते, पैसे देते, हजारों लाखों रुपए खर्चे, पिकनिकों को लेके गए, चिल्लों को लेके गए, पैसे दिए, ऑटो खरीदे, ठेला खरीदे, वही ठेले पे झंडा लगाया, या रसूल अल्लाह। अरे क्या मामला है? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर इन्हों एक जलसा करे, मिलाद की महफिल आई, सब के सब उधर। तो मैंने कहा बात इतनी सी है प्यारे, कुरान का कानून बदला नहीं, वो कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दो हक आ गया है, बातिल मिल गया है, बातिल को तो मिटना ही था। तो ये गैबी इंतजाम है। क्या है? तो मेरे नबी का जब मिलाद का मुतबर्रिक मुक़द्दस महीना आता है तो दिल मचल जाते हैं, रब तो निस्बत गहरा हो जाता है, जज्बे गुलामी मजबूत हो जाता है, मोहब्बत इश्क उमड़ के सुन्नियों के सीनों से निकलती है, और जो चीज अंदर होती है वो जाहिर कर ही देती है। आप लाख छुपा लो, लाख कोशिश कर लो, छुपाए नहीं छुप सकती। अंग्रेजी का मुहावरा है, लव एंड काफ कैन नॉट बी हिड। मोहब्बत और खांसी आदमी नहीं छुपा सकता। क्यों? यहाँ मेडिकल फील्ड के माहिर बैठे हैं हजरत मुजीब कादरी साहब क़िबला, आप इनसे पूछिए खांसी ज्यादा देर रोके तो क्या होता? जान के लाले पड़ जाते। क्यों? इसलिए कि लंग्स में से जो हवा निकल रही, प्रेशर, उसको बाहर जाना है, आप उसको सप्रेस करके रोक रहे हैं, दम घुट जाता। ठीक इसी तरह कहने वाले ने सच कहा कि मोहब्बत और खांसी इसे छुपाया नहीं जा सकता। तो ठीक इसी तरह माह मिलाद का जब महीना आता है, तो ये जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम से और उनकी अहले बैत से आपकी मोहब्बत है, इसका सैलाब उमड़ कर आता है, लहरों से लहरें मिलती है कि नहीं? समंदर की एक लहर का कोई वजूद नहीं, लेकिन जब लहरों से लहरें मिलती है तो मौज बनती है। और इसीलिए तो सुन्नी मौज में होता है, मस्ती में होता है, याद में होता है, बिल्कुल सुरूर में होता है, इत्मीनान में होता है। क्यों? एक से दूसरा मिल रहा है। इसीलिए कहता हूं कि मिलादियों का इत्तेहाद बहुत जरूरी है। तुम अकेले अकेले रहोगे तो बात बनने वाली नहीं। आओ मुत्तहिद हो जाओ, नबी के नाम पर मुत्तहिद। हाँ, अगर फरोई मसाइल पे लड़ना हो तो जिंदगी बहुत बड़ी है, फिर कभी देख लेंगे। और अगर हमने छोड़ भी दिया तो फिर मौला अली तो छोड़ने वाले, मौला अली ने भी छोड़ दिया तो हसनैन करीमैन वो तो हौज़े कौसर पे पकड़ लेंगे। इसीलिए आपको दावत फिक्र है कि सुधर जाएं, मोहब्बत से काम करें, नबी का मिलाद बनाएं, आएं, हक़ व बातिल के फ़र्क को समझने की कोशिश करें। आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक की खुशी मनाना ये आप पर फ़र्ज़ है, याद रखें। इसीलिए कि ये मोहब्बत का जज्बा है। अल्लाह रब तबारक व तआला का सबसे बड़ा इनाम, जिसे हम नेमत उज़्मा कहते हैं, वो आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात है, याद रखें। अल्लाह ने इससे बड़ा एहसान मुसलमानों पर किया है। मेरे नबी के जैसा कोई नबी ही नहीं, और जिनके लिए सारी कायनात को बनाया और दुनिया के बनने से 14 करोड़ साल पहले जिनके नूर को तख्लीक फरमाया, जो अल्लाह रब तबारक व तआला के कुर्ब में रहा करता था, अल्लाह मेरे नबी के जलवों को देखा करता और मुस्तफ़ा खुदा का दीदार फरमाते रहते। बोलो, इससे सुहाना कोई जमाना रहा होगा? मेरे नबी ने क्या चाहा होगा कि वो कुर्ब को छोड़कर आ जाए? मक्के में पत्थर खाने के लिए, ताइफ में पत्थर खाने के लिए कचरा डाला जाए, मुखालिफतें की जाए? नहीं दोस्तों, नबी आए हैं तो तुम्हारे लिए आए। अब नबी की तुमसे मोहब्बत देखो, उतने कुर्ब में है। कोई अपने महबूब को क्या देता है? बोलो, कोई आकर कहे आपके महबूब के बारे में, आपके महबूब बड़े प्यारे हैं, मुझे थोड़े दिन के लिए देंगे? आप कहे पागल वागल हो गया है? महबूब भी कोई देने की शय है? बोलो, महबूब भी क्या कोई देने की शय? अब मुझे दिल पे हाथ रखकर बताओ, क्या मेरे खुदा ने मेरे नबी से ज्यादा किसी से मोहब्बत फरमाई है? बोलो, नहीं की है, लेकिन खुदा देख रहा है।
کہ میں نے جس کے لیے کائنات بنائی ہے، آدم کو پیدا کیا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، موسیٰ کو کلیم کیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، اتنوں کی تمہید باندھی، اس کے دل کی طرف جب دیکھتا ہوں تو اس کے دل میں یقیناً میری محبت ہے، لیکن لبوں پر ہمیشہ امت کا ذکر ہے۔ ارے ذرا وہ منظر سوچو، وہ قرب کی منزل، وہاں قرب کی منزل میں آقا علیہ السلام ہے، لیکن اللہ نے جب نگاہ رحمت ڈالی تو دیکھا 70,000 سال کے بعد سجدے سے سر کو اٹھایا۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا جبرائیل کا علیہ السلام کا، یا رسول اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل عمر کتنی؟ تو بولے یا رسول اللہ پتہ نہیں، 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا، 70,000 ٹائمز دیکھا۔ کتنے دیکھا تو پہچانتا؟ ہاں یا رسول اللہ 70,000 سال بے چین رہتا تھا، تڑپتا رہتا تھا، اس کے لیے کیسے نہیں پہچانوں گا؟ حضور نے ایسے امامہ ہٹایا، جبرائیل نے چیخ ماری، کہا یا رسول اللہ کی قسم یہ وہی نور ہے جو دیکھا کرتا۔ حضور سے بولا یا رسول اللہ اگر آپ یہ نور ہے، بے شک آپ ہی تو ہیں، اور ہو بھی کون سکتا ہے؟ مقام دیکھ کر آئے تھے نا، وہاں سے سب کے حضور کے جو ناز و نیاز اللہ رب تبارک و تعالیٰ سہتا ہے وہ بھی دیکھ کر آئے، ہے کہ نہیں؟ مقام مرتبہ سب دیکھے، جبرائیل تو لے کے آ رہے ہیں، کبھی اللہ میرے نبی کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، والشمس والضحاہا، کبھی کہتا ہے والضحا واللیل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ یہ سب دیکھ رہا ہے جبرائیل۔ اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، بلا شک آپ ہی ہیں، نو ڈاؤٹ آپ ہی ہیں، لیکن آپ ہیں تو آپ 70,000 سال ایسی کیا مصروفیت میں رہتے کہ ہم کو نظر نہیں آتے؟ ابن اساکر نے نقل کی ہے حدیث مبارکہ کو کہ آپ ہم کو نظر نہیں آتے۔ حضور مسکرائے، کہا یا اے جبرائیل 70,000 سال میں سجدے میں رہتا، وہیں سے تو میرے حسین نے سجدے کرنے کا سلیقہ سیکھا ہے۔ وہ 70,000 سال کا سجدہ تھا، یا پھر مدینے میں مسجد نبوی میں محراب رسول میں آقا علیہ السلام سجدہ کرتے، امام حسین بیٹھ جاتے، یہی تو وہ سجدہ تھا جو حسین کو کربلا میں نیزوں کے سائے میں سجدے کا حوصلہ دے رہا تھا۔ لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ 70,000 سال کا سجدہ؟ ہاں 70,000 سال کا سجدہ۔ کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں؟ حمد و ثنا، اس کے بعد سر اٹھاتا تو نور چمکتا، تو دیکھتا، اور سر اٹھاتے ہی بھائی آپ 700 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اگر دعا کریں تو یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ قبول کرے۔ 70,000 سال کا سجدہ ہے، اور 70,000 سال کا سجدہ کر کر حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا رب اغفر امتی رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جا محمد تجھے وہ دیا جس سے تو راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو۔ تو یہ ہے محبت رسول۔ اب اس قرب کی منزل میں محبوب رہتے ہیں آقا و مولا علیہ السلام۔ اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی کے دل میں تو محبت امت امٹ کے بھری ہوئی۔ اب دیکھیں اللہ نے بھیجا اور وہاں سے دنیا بنائی، تخلیق کی دنیا کی۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع، نبی بنا کر رسول بنا کر ہی تو بھیجنا تھا، اسی لیے تو حضور کے نور کی تخلیق فرمائی، رکھ لینے کے لیے نہیں، بھیجنے کے لیے۔ اب انسانی زندگی کا آغاز ہونا ہے، اب ادھر باطل رہے گا ادھر حق رہے گا، ادھر حق رہے گا ادھر باطل رہے گا۔ اب دنیا کی تخلیق شروع۔ سب سے پہلے کون بنے؟ ہاں پتلا آدم کا بنے تو میرے مصطفیٰ۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا، میرے نور سے سب کو بنایا۔ آدم بولو، آدم میرے نبی کے نور سے، نو میرے نبی کے نور سے، ابراہیم و اسماعیل میرے 1,24,000 انبیاء میرے نبی کے نور سے۔ یہ جتنے پہاڑے ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، یہ جتنے بشر ہیں، یہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کے نور سے بنے ہیں۔ جنہوں نے مانا ہے وہ بھی میرے نبی کے نور سے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا ہے وہ بھی میرے نبی کے نور سے بنے ہیں۔ سبحان اللہ، حق ہے سرکار، جو کچھ ہے اب یاد رکھو، اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ دے رہا ہوں، نور سے بنے سب۔ اگر کافر کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو تو کون سے دین پہ پیدا ہوتا ہے؟ بولو، دین فطرت۔
علماء سے پوچھو دین فطرت پر، اسلام پر، پھر وہ 6 7 8 9 10 برس کا ہوتا ہے تو اسے القاء ہوتا ہے. صوفیاء کرام فرماتے القاء ہوتا ہے، اسلام کا پیغام فرشتوں کی طرف سے اسے القاء دیا جاتا ہے. دیکھ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، سمجھ سمجھ سمجھ. وہ ٹھکرا دیتا ہے. وہ ایسے ٹھکراتا ہے کہ وہ کفر میں لت پت ہو جاتا ہے. پھر وہ نور جو میرے نبی کا اس کو بھی دیا گیا تھا. دیکھو میرے نبی صرف مومنین کے لیے یا مسلمین کے لیے رحمت نہیں ہے، عالمین کے لیے. بے شک. تو کل کے دن کوئی کافر یہ ٹھہرے کہ گلا نہ کر دے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو نے مسلمانوں کو نبی کے نور سے بنایا، ہم نے کیا گناہ کیا؟ ہم نے بولو ہم نے کیا گناہ کیا؟ ایک زبردست لطیف نقطہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھے کام آئے گا انشاءاللہ. ہم نے کیا گناہ کیا تھا؟ اللہ برابر ان کو ہدایت دیتے رہتا یہاں تک کہ وہ ضلالت اور گمراہی اور کفر کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں، اب مسلمانوں کی طرف آئے. آپ ہی تو میرے نبی کے نور سے. یہ ایمان کیا ہے؟ یہ نور ہے کہ نہیں؟ بولو یہ ایمان کیا ہے؟ یہ نور ہے، یہ نور الہی ہے، یہ نور مصطفیٰ کا پرتو ہے. یہ بھی آپ کے دل میں ہوتا ہے. اللہ نے آپ کے قلب میں نور محمدی کو رکھا ہے. اب دیکھیں جو نبی کا وفادار ہے اس کے دل میں رہتا ہے، جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے، جو نمازوں کا پابند رہتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے، جو شرک سے بچا رہتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے، جو کفر سے بچا رہتا ہے اس کے دل میں رہتا ہے. اور یاد رکھو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو گناہ سے بچتا ہے اس کے دل میں نور محمدی رہتا ہے. فقہائے کرام فرماتے ہیں محدثین کہ جب کوئی زنا کرتا ہے یا حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، توجہ ہے یہ نور محمدی. دیکھو جہاں اجالا ہوا اندھیرا، جہاں اندھیرا ہوا اجالا، اور ضلالت و گمراہی اور ہدایت ایک ساتھ بولو ایک برتن میں نہیں سما سکتے. آگ اور پانی کو آپ ایک برتن میں رکھیں نہیں ہو سکتا. جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں ہوگی، جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں ہوگی. جیسے ہی ہدایت جہاں ہے وہاں گمراہی نہیں ہوگی، اور نور جہاں ہے وہاں پر ضلالت، اندھیرا، کفر، نفاق، گمراہی نہیں ہوگی. جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے، فقہی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، جب حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ نور نکل جاتا ہے. فقہا فرماتے ہیں معلق ہو جاتا ہے اللہ. ایسے آسمان میں، اس کی پشت پر، اس کے سر پر ایسے منڈلاتا رہتا ہے، قلب میں سے نکل گیا. اگر اس حالت میں وہ مر گیا، اللہ اللہ اللہ. گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، اس حالت میں وہ مر گیا تو سمجھو وہ نور اس کے قلب میں نہیں تھا. اور نہیں تھا تو پھر مدد نہیں کرے گا. ہاں گناہ کر کے پھر توبہ کرے پھر واپس آ جاتا. میرے نبی کی سخاوت تو دیکھو، رحمت للعالمین کے جذبات تو دیکھو کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی پھر تو گناہ سے ہٹ گیا، پاک صاف ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا اے گناہگار امتی گھبراتا کیوں ہے؟ میں تیرے قلب میں سماتا ہوں. تو یاد رکھو دوستو یہ جو ہمارا جو پتلے خاکی ہے نا، یہ آقا و مولا علیہ السلام کے جلووں کا مسکن ہے. جانا حضرت بیدم نے کہا تھا جانا تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، جانا تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صنم خانہ ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے قلوب میں صنم خانہ موجود ہے. واہ واہ واہ. جب یہ صنم خانے میں وہ صنم ہے جس صنم پر دنیا کے سارے صنم قربان، بے شک حق سر. اس صنم خانے کو پاک رکھو، نفاق سے پاک رکھو، کفر سے پاک رکھو، ضلالت سے پاک رکھو، دشمنیوں سے پاک رکھو، حسد سے پاک رکھو، بغض سے پاک رکھو. تب میرے آقا کا نور تمہارے دل میں سمائے گا. جتنے دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھو جو کچھ ملا ہے میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ دلوں سے اناد کے، بغض کے، بڑپن کے، میں بڑا، میرے حضرت بڑے، میرے مولانا بڑے، ہمارا سلسلہ بڑا، ہمارا مسلک بڑا نہیں. بڑے تو وہ جنہیں نبی نے، خدا نے سب سے بڑا بنایا ہے. یاد رکھو ان باتوں کو دل میں پیوست کر لو، یہ تمہارے کام آنے والی ہیں. حضور فتح مکہ کو آئے، مشرکین بڑے پلاننگ میں تھے، بڑی پلان میں تھے. کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ 360 بت تھے. کتنے پتا ہے؟ لوہے کی میخیں لے کر
بتوں کو زمین میں آر پار کر کے میخیں زمین میں گاڑ دی. اس زمانے کا فولاد بڑا مضبوط, آدمی بھی بڑا مضبوط, لوہا بھی بڑا مضبوط. ملاوٹ کا زمانہ تو نہیں تھا. جیسے پتا چلا کہ مکہ تو کانکر ہونے والا ہے, اب فتح مکہ ہونے والی ہے, اب کوئی چارہ نہیں ہے, تو کیا کیا پتا ہے پوروں نے مل کر, یہ جتنے تھے بعد میں آئے, اب نام لوں گا تو پھر مسائل ہوں گے. لوہے کی بڑی بڑی میخیں منگا کے, زنجیریں منگا کے زمین کے اندر نیل کر دیا اس کو. کہا محمد کو تکلیف تو دیں گے, نعوذ باللہ. کیا کہا؟ تکلیف دیں گے, آسانی سے بت نکالنے نہیں دیں گے. لیکن دیکھو قربان جاؤ, میرے نبی کو اللہ نے کیسا اختیار دیا ہے. حضور ہاتھ میں صرف ایک لکڑی لے کر آئے. بھائی RCC کے پلر ٹھہرے ہیں, وہ 360 بت نہیں ٹھہرے, RCC کے پلر ٹھہرے ہیں. اور وہ نے کہا کہ تکلیف دیں گے, آسانی سے نکال لیں, نہیں دیں گے, مظاہرہ کریں گے, تماشا دیکھیں گے, ٹھہر کر دیکھیں گے کتنی تکلیف ہوتی ہے بتوں کو نکالنے کے لیے, ہم کو تھوڑا وقت مل جائے. حضور لکڑی لے کر آئے اور یہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی. حضور نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ایسے کیا بت اوندے گردنوں پر. جیسے ہمارے پاس دیکھو کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا, پہلوان قسم کے لوگ آنے تو کیا کہتے, گردن پکڑے کی نیچے ڈگل دیتے. ارے گردن کہیں کو پکڑ لا بھائی. تو ٹھیک اسی طرح حضور نے کیا کیا, ایسے لکڑی لی, ایسے بت گر رہے ہیں قدموں میں میرے نبی کے. 1 2 3 4 5 6 50 60 70 80 100 150 200 250 300 350 360 کے قریب آیا. بہت اونچا تھا, بہت اونچا. اچھا, خانہ کعبہ کی چھت سے باتیں کر رہا ہے. حضور نے ایسے دیکھا, مولا آئے, یا رسول اللہ تشریف لائیے. کہا علی کیا کرے گا؟ رسول اللہ علی کے کندھے حاضر ہیں, سرکار ٹھہر جائیے. حضور نے فرمایا کیوں؟ اونچا ہے. حالانکہ علی دیکھ رہے کہ حضور کا ایک ہاتھ عرش اعظم کے پائے تخت کے اوپر ہے, میرے نبی سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. لیکن مولا نے کہا موقع ملا ہے چھوڑو کیوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. موقع ملا ہے حضور کو اٹھانے کا, اور دیکھو دولہے کو اٹھایا جاتا ہے. واہ واہ. تو مولا نے کہا یہ تو نوشہ بزم جنت ہے, میں آقا علیہ السلام کو کیوں نہ اٹھا لوں. کہا جنہوں نے ساری امت کا, انسانیت کا بوجھ اٹھایا, اس رحمتوں والے نبی کا تھوڑی دیر بوجھ میں اپنے کاندھوں پر ڈال کر اپنی رفت اور بلندی کو اور بڑھا لو. حضور نے کہا نہیں علی ایسے نہیں ہوگا. یا رسول اللہ پھر کیسے توڑیں گے؟ تو کہا علی ایک کام کر, تو میرے کاندھوں پہ آ جا. واہ 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 واہ. کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کہاں آپ کہاں, اور ادب کا تو تقاضا یہ کہ آپ. تو یہاں پر جملہ غور سے سنیں. حضور نے فرمایا کہ اے علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا پائے. اب یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کمپیریزن. ہم نے کہا نا بھئی طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ظاہر. تو بھئی ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑائی ہے, جھگڑے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں دیگر صحابہ میں ایسا تھا ویسا تھا, مشاجرات کی بات کر کے کمپیریزن. یہاں لفظ پر غور کریں, لفظ پر. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, لفظ پر غور کریں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا پائے گا. یہ نہیں کہا کہ تو بوجھ بشریت نہیں اٹھا پائے گا. میرے جسم کا بوجھ نہیں, میری نبوت کا بوجھ. بات سمجھ رہے ہو؟ بشریت کا بوجھ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے, نبوت کا بوجھ نبی کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. بات نبوت ہے نا بھائی, جس کا بوجھ ولایت کا بوجھ ولایت ولی اٹھائے گا, امامت کا بوجھ امام اٹھائے گا, شہادت کا بوجھ شہید اٹھائے گا, مشیخیت کا بوجھ مشائخ اٹھائے گا, علمیت کا بوجھ عالم اٹھائے گا, جہالت کا بوجھ جاہل اٹھائے گا. ہے کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طرح نبوت کا بوجھ صرف نبی اٹھا سکتا ہے. رسالت کا بوجھ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ قرآن پہاڑوں کے سینوں پہ نازل کرتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, تیرے قلب پر اتار رہا. یہ ہے نبوت کا بوجھ. سمجھ رہے ہیں؟ مولا نے کہا یا رسول اللہ پھر علی آ میرے سینے پہ ٹہر جا, میرے کاندھوں پہ سوار ہو جا. مولا گئے, کاندھوں پہ سوار ہو گئے. اب دیکھو یہیں سے تو امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یعنی جسے مصطفیٰ نے بلند کر دیا, ساری دنیا مل کر اسے
نیچے نہیں کر سکتی. اور جسے مصطفیٰ نے دھتکار دیا، کہا مجھے چہرہ نہیں دکھانا، ساری دنیا مل کر اسے بزرگ نہیں کر سکتی. واہ واہ حق ہے سرکار، حق 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سو کہہ دیا کہ آ تو گئے ہو، پلیز ڈونٹ شو می یور فیس، میں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا. اچھا آ گئے ہو، چلو طلقہ ہو، معاف کر دیا، بیٹھ جاؤ. لیکن دیکھو میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے حیدر کا مقابلہ نہیں کرنا. ان کا معاملہ یہ کہ آ حیدر تجھے اپنے کاندھوں پہ سوار کرتا ہوں. اور کہا کہ بت توڑ دے. تو حضور کو کیا پوچھنا چاہیے تھا؟ بت توڑ دیا، اتر جا علی. حضور نے پوچھا علی کیسے لگ رہا ہے، علی کیسے نظر آ رہا ہے؟ حضور کو معلوم ہے کہ علی کہاں ٹھہرے. ارے بھائی اس سے زیادہ بلندی پہ کوئی جا سکتا ہے؟ ارے نبی کے کندھوں پہ سوار جو ہو جائے اس سے زیادہ کسی کو بلندگی مل سکتی ہے؟ خوب قیامت تک نہیں مل سکتی. مصطفیٰ نے فتح مکہ میں کعبے کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ علی تو مولود کعبہ ہے. آج تیرا مقام میں کعبے میں اتنا بلند کروں گا کہ ایک ہاتھ زمین پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عرش اعظم پر ہوگا. اتنا بلند، اتنا بلند. کہا علی کیسے نظر آ رہا؟ کہا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو عرش اعظم کا پایا ہلا دوں، عرش اعظم کا پایا ہلا کے رکھ دوں، عرش اعظم کو ہلا دوں. تو پتہ کیا چلا؟ فتح مکہ کے دن میرے نبی نے علی کو وہ اختیار دیا کہ عرش اعظم کا چاہو تو پایا ہلا دو. ہم جو علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہم جو علی کو حاجت روا کہتے ہیں، علی کو نبی نے اس دن یہ مقام عطا کیا کہ اے علی تو چاہے تو عرش اعظم کا پایا ہلا دے، یا کسی کی تقدیر لوح محفوظ میں جو لکھی ہے اس کو بدل کر رکھ دے، میں نے تجھے مشکل کشا بنایا ہے. نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ. بہت یہ ہے علی کا اختیار، بہت خوب بہت خوب. یہ ہے حیدر کرار کا مقام، یہ مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا. دوستو یہ رسول کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو بلیاں پسند تھی. انہیں امت آج حضرت ابو ہریرہ کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ بلیاں حضرت ابو ہریرہ کے لیے نہیں آتی تھی، وہ میرے نبی کا چہرہ تکنے کے لیے آتی تھی، میرے نبی کا دیدار کرنے کے لیے آتی تھی، وہ میرے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آتی تھی، وہ میرے نبی کی محفل میں بیٹھنے کے لیے آتی تھی. حضرت ابو ہریرہ دیکھتے روز یہ بلیاں آتی ہیں، مصطفیٰ کے چہرے کو تکتی ہیں، مصطفیٰ کی محفل میں آتی ہیں، مصطفیٰ کی مجلس میں آتی ہیں، روز جاتے دودھ لاتے پلاتے. حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا ابو ہریرہ، اہل تشیع کی الگ روایت ہے لیکن اہل سنت کی روایت سنو. حضور نے کہا ابو ہریرہ اے بلیوں والے، تو میرے مہمانوں کا خیال رکھتا ہے، واہ واہ. تو میری مجلس میں آنے والوں کا خیال رکھتا ہے. جا میں تجھے ایسی ابخری زندگی عطا کروں گا کہ صبح قیامت تک حدیث کی کتابوں میں تیرا نام زندہ اور جاویدہ کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزاروں مرویات. ارے بھئی ایک سے ایک اجلہ صحابہ گزرے. شہزاد غوث اعظم پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سلمان بھی ہیں. لیکن دیکھو اس خدمت کا حضور نے یہ صلہ دیا، حدیث کی کتابیں حضرت ابو ہریرہ کے نام سے بھری پڑی ہے کہ نہیں؟ بتائیے کیوں؟ نبی کے مہمانوں کا خیال رکھا کرتے تھے. تو آج بھی نبی کے مہمان آئے ہیں، مجھے بھائی ہیں، ہمارے عظیم سوداگر ہیں. اللہ ان بچوں کو، تاج الدین کو، مجاہد کو، یہ تحریک سگان اہل بیت کے تمام ارکان کو جزائے خیر دے. آمین. پروردگار ان کے رزق میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جنہوں نے آج اس محفل کو، اس مجلس کو سجایا ہے اور آپ سب کو بلایا ہے. وقت کیا ہوا ہے؟ آمین آمین. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو دوستو اس جشن میلاد النبی کا یہی پیغام ہے کہ آؤ میلاد مناؤ، میلاد دل کھول کر مناؤ، نو کمپرومائز. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ ہماری ایمان کی یہ ذمہ داری ہے. اظہار ایمان کا سب سے بہترین ذریعہ ہے.
یہ ایک تھرمومیٹر ہے شہزاد غوث اعظم جیسا فرمایا کر کہ جب میلاد آئے تو تھرمومیٹر نکالو، جشن میلاد کا تھرمومیٹر، میلاد مصطفیٰ کا تھرمومیٹر نکالو، نکال کر چیک کرو کہ حرارت ایمانی باقی ہے کہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ سال بھر وائرسوں کی زد میں ہے، کبھی یہ وائرس کبھی وہ وائرس، کبھی سلفیت کا وائرس کبھی وہابیت کا وائرس، اور وائرسز کے نام نہیں لوں گا، کچھ ہڈن ہیں، اختلاف کرنے نہیں آئے، لیکن یہ وائرس تو بڑے خطرناک ہے نا، سلفیت کا جو وائرس ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو ایسے وائرسز آ رہے ہیں، سال تمام آپ کو متاثر کر رہے ہیں، ماسک بھی نہیں پہن رہے، آپ پہن رہی، پھر سینیٹائزر بھی نہیں ہے۔ چلو بھئی آ رہے خالقہ کو حضرت کے پاس بار بار بیٹھ رہے ہیں، سینیٹائز کر کے جا رہے ہیں، اس لیے بولتے ہیں اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضر دیتے رہو، کیوں؟ یہ تم کو سینیٹائز کر دیتے ہیں، یہ سینیٹائز کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ تم آئے، یہ بولتے خبر کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم بولتے کیا ہوتا بھائی؟ لگاتے نہیں، شرک بدعت۔ ارے کیسا شرک بدعت بھائی؟ کعبے کو ہاتھ لگاتے، وہ بھی تو پتھر کا ہے، یہ مزار بھی ہے پتھر کی ہے، وہ بھی اللہ کے نور کا مظہر ہے، یہ بھی اللہ کے نور کا مظہر ہے، وہاں پر بھی اللہ کی تجلی ہے، یہاں پر بھی اللہ کی تجلی ہے، وہ بھی کلمت اللہ ہے، یہ بھی کلمت اللہ ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب ہے، یہ بھی اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ کا نور ہے، تو اس کے اندر اس کے سینے میں بھی اللہ ہی کا تو نور ہے۔ وہ اگر مستجاب الدعوات ہے تو یہ بھی تو مستجاب الدعوات ہے۔ اگر کعبے پہ جا کے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے، تو محبوب بندوں کے پاس آؤ تب بھی قبول کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو بنی اسرائیل کے اس 99 قتل کرنے والے قاتل کا واقعہ سن لو۔ میرے نبی کیوں کہتے کہ جاؤ پورے، اگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے آ کر کہا 99 قتل کیے معاف ہوں گے کہ نہیں، اس نے کہا نہیں ہوں گے، 100 کر کے کہا پورے 100، 101 والے کے پاس گیا، کہا پوچھا کہ حضور فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث کہہ رہا ہوں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 101 والے کے پاس گیا تو کہا وہ بستی میں چلا جا، وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، وہاں پر چلا جا، ان کی سنگت میں بیٹھ جا، اور ان سے کہتے وہ دعا کر دیں گے تو قبول ہو جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح اگر کعبے پہ جاؤ تو تمہاری دعائیں قبول، تو ٹھیک اسی طرح اولیاء اللہ کے آستانوں پر آؤ تب بھی تمہاری دعا قبول، وہ بھی قبول کروا رہے ہیں، یہ بھی قبول کروا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ہاتھ لگایا تو کہا شرک، میں نے کہا بیٹا شرک نہیں، جس طرح کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگانا شرک نہیں، ٹھیک اسی طرح کسی اللہ کے ولی کے مزار کے غلاف کو ہاتھ لگانا بھی شرک نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ جب ہم اللہ والوں کے مزار کو ہاتھ لگاتے ہیں، غریب نواز کی مرقد پہ گئے، غلاف کو پکڑ لیا، پکڑا کہ نہیں؟ خادمہ ہٹاتے رہتے، اپنے شیرہ گھس جاتے، ارے مارو لاتا مارو آتا مارو، غلاف کو تو پکڑیں گے۔ بغداد شریف میں گئے، آج قصہ سنا رہا تھا میں اور مولانا تنویر ہاشمی صاحب 2 سال پہلے کی 11ویں میں تھے، اندر حضرت سجادہ صاحب قبلہ نے مجھے اندر کر دیا، مولانا تنویر ہاشمی صاحب قبلہ بھی میرے ساتھ، میرے بھائی اندر ہیں، میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، غلاف مبارک کو پکڑ لیا، غوث پاک نے کچھ خیرات عطا کر، اسے اٹھا کر میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہاں پر بھی گیا تو میں نے غلاف مبارکہ کو پکڑا، سرکار لاہوری کے پاس گئے تو غلاف پکڑا، موسیٰ قادری سرکار کے پاس گئے تو غلاف مبارک پکڑا، نادر کے حضرت حسین شاہ شہید کے پاس گئے تو غلاف مبارک پکڑا، حضرت کامل داد کے پاس گئے تو غلاف مبارکہ کو ہاتھ لگایا۔ کیوں ہاتھ لگا رہے ہو؟ بندہ نواز کے پاس گئے تو غلاف کو چھوم لیا، غلاف کو ہاتھ لگا دیا، اس لیے کہ 365 دن جو وہابیت کا، نجدیت کا، سلفیت کا وائرس تمہارے ہاتھوں کو لگتا ہے، ان اللہ والوں کے مزار کے غلاف کو ہاتھ لگاؤ، یہ تمہارے ہاتھوں کو سینیٹائز کر کر چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اسی لیے کہتے ہیں جاؤ پلیز ٹچ دا غلاف، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بڑے شیخ کے پاس جاؤ ویکسینیشن لے لو۔ یہ جو میلاد کا مہینہ ہے نا، یہ ویکسینیشن کا مہینہ ہے، یہ ویکسینیشن کا مہینہ ہے، یہ تھرمومیٹر کا مہینہ ہے۔ تھرمومیٹر نکالا، ربیع الاول کا چاند، درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام۔ تھرمومیٹر نکالا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند نظر آیا، نکالا، چیک کر لیا، کہیں یہ وائرس نے مجھے متاثر تو نہیں کر دیا، سلفیت کے وائرس نے، نجدیت کے وائرس نے، وہابیت کے وائرس نے۔ اندر سے صدا آئی، لبیک یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ،
روحی فدا کا یا رسول اللہ، ابھی و امی فدا کا یا رسول اللہ، میرے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے نبی میری اولاد آپ پر قربان، میرے نبی میری جائیداد آپ پر قربان، میرے نبی میرا کاروبار آپ پر قربان، میرے نبی میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ تھرمومیٹر نے جواب دیا ٹیمپریچر نارمل، تھرمومیٹر نے واہ واہ جواب دیا ٹیمپریچر نارمل۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جب آپ اپنے ایمان کی حرارت کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ میلاد کی محفل مناؤ، خوب مناؤ، فتووں سے مت ڈرو۔ صحابہ تلواروں سے نہیں ڈرے، تم فتووں سے کیا ڈرو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈرے؟ سبحان کہا دامن چھوڑ دے دامن، حضرت بلال حبشی سے کہا اور بوریے میں لپیٹ دیا، دعا چھوڑ دیا، منجیقیں لگا کر زمین پہ ایسے پیوس کر کر گاڑ دیا، اس کے بعد گرم ریت پر ننگی پیٹ میں لکھا دیا، اس کے بعد کہا بلال چھوڑ دے، کہا دنیا چھوڑ دوں گا محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گا، دنیا چھوڑ دوں گا یا رسول اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عمار کے ساتھ کیا ہوا آپ کی نگاہوں کے سامنے؟ صحابہ نے گردنیں کٹا دی، گردنیں، لیکن کہا کہ نبی کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ نہیں چھوڑیں گے نبی کا نعرہ لگانا۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ میلاد کی محفل کی برکتیں کیا ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج یہاں بیٹھے ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھو کہ اگر اللہ آسمانوں میں فرشتوں کو بلائے اور بلا کر کہے کہ دیکھو تحریک سگان اہل بیت نے، انجمن غلامان کاظمیہ نے انور گارڈن ناندیڑ میں ایک محفل سجائی ہے، اے فرشتوں ان کو دیکھو، اور ملائکہ مقربین وہ بھی قریب رہنے والے، دور رہنے والے نہیں، اسپیشل، واہ ایک دم اسپیشل، اور اللہ کہے کہ دیکھو میں ان پر ناز کرتا ہوں۔ واہ 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 چاہتے ہو یہاں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، ڈکڑ پہ بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، محفل میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کر کرو میلاد کرو کرو، اسی لیے کہ جہاں میلاد ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں ان بندوں پہ ناز کرتا ہوں، وہ میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان وہ میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ بیٹھے، حضور کے میلاد کا نماز کو ٹائم ہے، تو صحابہ نے کہا چلو موقع اچھا ہے، ایک کام کرتے ہیں حضور کا ذکر ولادت کرتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، وہ کیسی ساعتیں رہی ہوں گی کہ آقا و مولا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کسی صحابی نے کہا کہ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ تو کیا عرب کا یہ طریقہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا؟ تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے، ہمارے نبی جب پیدا ہوئے، اللہ نے عرب میں کسی کے گھر میں بچی پیدا ہی نہیں، سارے بچے پیدا ہوئے۔ ایک صحابی اٹھ کر ٹھہرے، مجھے بھی بولنے دو، مجھے بھی کچھ معلوم ہے۔ پتہ ہے میرے نبی جب پیدا ہوئے تو آسمانوں سے فرشتے اترے۔ ایک صحابی ٹھہر کر کہنے لگے پتہ ہے میرے نبی جب پیدا ہوئے تو جبرائیل امین ہاتھ میں 3 جھنڈے لے کر آئے، جنت سے لے کر آئے، ایک مشرق میں گاڑا، مغرب میں گاڑا، کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑ دیا۔ دوسرے صحابی اٹھ کر ٹھہرے، تمہیں پتہ ہے میرے نبی جب پیدا ہوئے تو اللہ نے جنتوں کو آراستہ پیراستہ کر دیا۔ تیسرے صحابی اٹھ کر کہنے لگے، ایک اور صحابی، تمہیں پتہ ہے جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے، اس سے بھی عجیب بات میں تم کو بتاؤں، تمہیں پتہ ہے کہ مصطفیٰ جب پیدا ہونے لگے تو اللہ نے آتش قدح فارس کو بجھا دیا جو 1000 سال سے جل رہا تھا، اور کوئی معمولی آتش قدح نہیں تھا، ہزاروں لوگ جس کی خدمت پہ مامور تھے، جس کو بجھنے نہیں دیتے، پانی سے بچایا جاتا، لکڑی کا وافر انتظام ہوتا کہ یہ بجھنے نہ پائے۔ ایک مذہب کی، دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس زمانے میں آتش پرستی اور بت پرستی، اس کا دار و مدار ٹکا ہے۔ ادھر مصطفیٰ میرے نبی پیدا ہوئے، ادھر اللہ نے اس کو بجھا دیا، دریائے صحابہ کو ادھر بجھا دیا، اس کا پانی ادھر خشک کر دیا، کسرا کے کنگن گر گئے، 14 مینارے گر گئے۔ اس نے محفل کو بلایا، مجلس کو بلایا، کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر ہی ایسے ہو گیا، ساوا کا پانی سوکھ گیا، آتش قدح فارس ڈوب گیا، میرے محل کے 14 مینارے ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں پر آستانہ ہے، اس سے بالکل پیچھے کی طرف کسرا کا محل قصرا کا، ہم وہ دیکھ کر آئے ہیں، آج بھی اتنا مضبوط ہے، ہزاروں سال سے اب بھی ٹکا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کتنا مضبوط تھا ہوگا جب بادشاہ نے بنایا تھا، ہزاروں سال سے 14 مینارے گر گئے۔
ایک صحابی نے کہا تمہیں پتہ ہے حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا کہ انہوں نے بصرہ اور شام میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی، محلات نظر آنے لگے، ہزاروں میل کے حجابات اڑ گئے۔ اب کسی نے کہا کہ پتہ ہے حضرت آمینہ کے پیٹ سے جب محمد پیدا ہونے والے تھے، ہمارے نبی پیدا ہونے والے تھے، تو حوا بھی آ گئی خدمت میں، مریم بھی آ گئی خدمت میں، آسیہ بھی آ گئی خدمت میں، یہ سارے حضرت آمینہ کی خادمہ بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ شان والے میرے نبی ہے، یہ عظمت والے میرے نبی ہے، سید الاولین ہے، کسی نے کہا سید الآخرین ہے، کسی صحابی نے کہا شفیع المذنبین ہے، کسی نے کہا کہ غریبوں کا سہارا ہے، کسی نے کہا کہ جنت میں جب تک نہیں جائیں گے جب تک ہمیں لے کر نہیں جائیں گے، شفاعت کا مجدہ سنانے والے ہیں۔ الغرض قصہ مختصر، ہزاروں تعریفیں کی۔ اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے دیوانے، میرے نبی کے اصحاب میلاد کا جلسہ سجائے ہوئے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ولادت کے واقعات کو بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ بدعقیدہ بد مذہب جماعتیں بھی کان کر سن لے کہ اللہ نے 93 مرتبہ اپنے نبیوں کا قرآن میں ولادت کا ذکر فرمایا ہے۔ 93 مرتبہ مختلف آیات میں نبیوں کی ولادت، یہ میلاد ہے، واقعات میلاد۔ القصہ مختصر، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا، جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے بھاگے کہ یا رسول اللہ سلام بھیجتا ہے۔ حضور نے کہا جبرائیل کی آواز ہے، بڑا خوش نظر آتا ہے بھائی، کبھی وہ اگر وعید کی بس آیتیں لے کر آتے تو سہمے ڈرے ہو بھئی، جیسا پیغام ویسا چہرہ، جیسا پیغام ویسا ریاکشن۔ تو حضرت جبرائیل بڑے خوش آئے۔ حضور نے کہا کیا بات ہے جبرائیل؟ بڑا خوش، یا رسول اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ ذرا باہر جا کر دیکھیں تو صحیح، ذرا ایک نظر دیکھیے تو صحیح آپ کے دیوانے اصحاب کیا کر رہے ہیں۔ حضور آئے اور آ کر کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے یا رسول اللہ نماز کو ٹائم تھا تو تھوڑا آپ کی نعت ہو رہی تھی، آپ کی میلاد کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور مسکرائے، اچھا کس نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا۔ اب سنیں توجہ سے۔ حضور نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم وہی کر رہے تھے جو کہہ رہے ہو؟ سہم گئے صحابہ، ہم سے کوئی غلطی مسٹیک تو نہیں ہو گئی؟ ہاں یا رسول اللہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم۔ حضور نے فرمایا ما اجلسکم، کس چیز نے تم کو یہاں پر بٹھایا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کی عزت کی قسم، ہم سب یہاں پر بیٹھ کے آپ کا میلاد کر رہے تھے، ہم یہاں جلوس، جلسہ جسے کہتے ہیں جو آپ بیٹھے ہو نا، ما اجلسکم فرمایا جلوس سے یعنی کیوں بیٹھے تھے؟ کہا میلاد کر رہے تھے، جشن میلاد کے واقعات بیان کر رہے تھے، آپ کی ولادت طیبہ کے احوال بیان کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ یہ ہم میلاد پاک کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم کو بھی مبارک ہو، انور گارڈن میں بیٹھنے والوں تم کو بھی مبارک ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں، اگر تم وہی کر رہے تھے جو کہہ رہے ہو تو تمہیں مبارک ہو۔ ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، اللہ نے تمہارا میرا ذکر میلاد اور میری تعریف اور میری نعت بیان کرنا دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ اس نے ایک جلسہ آسمانوں میں ملائے اعلیٰ میں منعقد کیا، تمام فرشتوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے فرشتوں دیکھو، میرے نبی کے ان دیوانوں پر میں ناز کرتا ہوں جو میرے محبوب کا ذکر بلند کر رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ تو دوستو یہ وہ عمل ہے، وہ عمل کہ تم یہاں انور گارڈن میں بیٹھ کر رہے ہو، ادھر عرش اعظم پہ پروردگار محفل سجا کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تم پہ ناز کرتا ہوں، میں تم پہ ناز کرتا ہوں، میں تم سب پہ ناز کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو جس پر خدا ناز کرے اس پہ ساری خدائی ناز کرتی ہے کہ نہیں؟ بولو، یعنی جو خدا کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی۔ خدا نے جس پر ناز کیا تو کیا ممکن ہے کہ جبرائیل ناز نہ کرے؟ کیا ممکن ہے کہ میکائیل ناز نہ کریں؟ اور جب میکائیل ناز کریں تو سمجھو رزق میں برکت ہی برکت ہے کہ نہیں؟ جس بندے پر میکائیل ناز کر کے کہیں کہ دیکھو میں اس پر ناز کرتا ہوں، کیا کریں گے؟ رزق میں روانی۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جو امام المحدثین فی الہند ہیں،
وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ ربیع الاول میں میلاد کا اہتمام کیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ 1 سال کے لیے اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. بے اولاد ہو تو اولاد دے دیتا ہے, سبحان اللہ. پریشان ہو تو پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے, بیمار ہو تو میرے نبی کے وجود کے صدقے اللہ اسے صحت عطا فرما دیتا ہے, ارے مرنے والا ہو تو اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے. حضرت پیر نصیر پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں, کیا کہا تھا, یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت, میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدر, میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے. دوستو جان رہے یا نہ رہے میلاد رہنا چاہیے, زندگی رہے یا نہ رہے نبی کا میلاد ہونا چاہیے. قسمہ پرسی ہو, افلاس ہو, تندرستی ہو, کھانے کے لیے کچھ نہ ہو پھر بھی کھلانے کے لیے دل ہونا چاہیے. نبی پر من مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے, نبی پر من مٹنے کا جذبہ, نبی کے نام پر لنگر کھلانے کا جذبہ ہونا چاہیے, نبی کے نام پر محفلوں کو سجانے کا جذبہ ہونا چاہیے, نبی کے نام پر روشنیاں کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اسی لیے کہ کل کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے, تمہاری اولاد, تمہارے ماں باپ, تمہارے رشتہ دار, تمہارے اقربا تمہارا ساتھ دے یا نہ دے, سب گڑھے میں ڈال کر چلے جائیں گے اندھیرے. میرے مصطفیٰ وہاں پر بھی ہم گناہگاروں کی خبر لینے آ جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب سرکار. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. نبی سبحان تم کو تنہا نہیں چھوڑنے والے ہیں, یاد رکھو. من ربک ما دینک ما تقول فی شان ھذا الرجل. ایسے نہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ, اللہ نہیں چاہتا کہ تم گھبراؤ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف, تمہاری خیر خواہی میں یہ حرص کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے, حریص کا لفظ استعمال کیا, کہا یہ بہت زیادہ تمہاری بلائی, اور اس کے بعد فرمایا رؤوف ہے, میرا محبوب رحیم ہے. رؤوف یعنی بہت زیادہ کرم کرنے والا, بہت زیادہ محبت کرنے والا, بہت زیادہ خیال رکھنے والا, سب سے زیادہ محبوب رکھنے والا, سب سے زیادہ الفت کرنے والا, سب سے زیادہ پاسداری کرنے والا, سب سے زیادہ خیال کرنے والا, سب سے زیادہ تڑپنے والا, اس کو رؤوف کہتے ہیں. اور فرمایا رحیم بھی ہے. اللہ نے فرمایا میں بھی رؤوف ہے, میں بھی رحیم ہوں, میرا مصطفیٰ بھی رؤوف اور رحیم ہے. جب سب چھوڑ کے گڑھے میں ڈال کر چلے جائیں گے, مٹی ڈال کر, اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جا جا, تیرا گناہگار امتی گھبرا رہا, اندھیرے میں خبر میں گٹا تو اندھیرا, جا اس کی خبر لے. تو شہزاد غوث اعظم پیر و مرشد ہمارے اور آپ کے آقا نعمت سرکار سیدی کاظم پاشا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب اندھیرے سے ہم اجالے میں آتے تو دادی جان فرمایا کرتی تھی, بیٹا یا نبی سلام علیکہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. تو حضرت نے پوچھا بچپن میں, سرکار نے پیر و مرشد نے, دادی ماں ایسے کیوں؟ تو فرمایا بیٹا خبر میں اندھیرا ہوگا. کہا بیٹا خبر میں اندھیرا ہوگا, حضور آئیں گے تو روشنی ہوگی. تو اس دنیا میں جب روشنی ہوتی ہے تو تم یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, گھٹا توپ اندھیرے ہوں گے, من ربو کا اندھیرا, ما دینو کا اندھیرا, حضور آئے اجالا بھی اجالا. جگمگا گئی خبر, گناہگار کی بھی خبر ہو تو جگمگائی, پہچاننے والے کی ہو تو بھی جگمگا رہی ہے, نہیں پہچاننے والے کی ہو تو بھی جگمگا رہی ہے. ہم نے کیا کہا, اٹھے اجالا ہوا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پار لگے کہ نہیں. یہ محبت آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم گناہگاروں سے ہے. دوستو حضور رحمت للعالمین ہیں, حضور کے اس مقدس ولادت کے دن آئیں ہم تجدید وفا کریں کہ یا رسول اللہ زندگی جیسے گزارنی تھی ہم نے گزار لی, لیکن ہم آپ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اس سال ہم سدھر کر بتائیں گے. کہو وعدہ کرو, ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں, اس سال ہم وعدہ کرتے ہیں نماز نہیں چھوڑیں گے. چھوڑ جائے گی تو یا رسول اللہ میلاد کے مہینے میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نمازوں کو قضا کرنے کی کوشش کریں گے. جو تلاوت قرآن نہیں کرتے وہ وعدہ کرے کہ ہم تلاوت قرآن کریں گے. جو روزے نہیں رکھتے وہ اس دن عہد و پیمان کرے. یہ تجدید وفا کا دن ہے, یہ تجدید ایمان کا دن ہے, یہ تجدید محبت رسول کا دن ہے, یہ وفاداری کا دن ہے, یہ وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کا دن ہے. جتنی برائیاں قلب میں ہیں
یہ سب نکالیں، گناہوں کو کدورتوں کو دور کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے لگاتے ہوئے نکلیں۔ اور یاد رکھیں میلاد کی خوشی صرف اہل سنت تک محدود نہ رکھیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے جتنے یہاں پر اسٹیج کے ذمہ داران ہیں میلاد کی ریلی کے، علماء ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں میلاد کی خوشی کو صرف اپنے سنی بھائیوں تک محدود نہ رکھیں۔ جو نہ یا نبی سلام علیہ کا پڑھتا ہو اسے بھی دیں، اور میرے نبی کا تبرک نہیں پڑھنے والوں تک بھی پہنچائیں، پیغام پہنچائیں۔ آپ کے اخلاق اپنی جگہ، ان کا عقیدہ اپنی جگہ۔ دیکھیں یہ وہ متبرک رزق ہوتا ہے جس پر میرے نبی کی فاتحہ ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے۔ ارے سب ماننے والوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سب کے پاس یونانی بس ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، خانقاہ والے بھی مانتے ہیں۔ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کچھ نہیں تھا۔ میلاد کا دن آیا، غربت میں قصبہ پڑسی میں حالت گزر رہی ہے، اتنی دیر میں کچھ چنے آئے، چنے سامنے رکھے، کہا سرکار کا میلاد ہے، میرے پاس کچھ نہیں، فاتحہ۔ کیا کہا؟ فاتحہ۔ اللہ اس کا ثواب میں جو کھلا رہا ہوں تیرے نبی کی بارگاہ میں۔ سوئے، خواب میں دیکھا وہی چنے جن پر اخلاص اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فاتحہ دلائی تھی، حضور کی محفل میں پیش کیے گئے۔ ذرا سوچو، نیاز کرنے والوں تمہارا نصیب، آج دانا دانا کھلانے والوں تمہارا نصیب۔ اخلاص سے کھلاؤ، پھر دیکھو شاہ ولی اللہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے سامنے چنے رکھیں، حضور ایسے اٹھا کر نوش فرما رہے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں۔ تو تم اگر نیاز کرتے ہو میرے آقا کی، کسی کو بھی کھلاؤ، یہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، اس بات کا خیال رہے۔ اچھا کھلاؤ، اچھا پہنو، درودوں کے ترانے، اور غیر قوم تک بھی اگر جس کے پاس سکت ہے پیغام دو، کتابیں دو، پھول دو، پھل دو، بیماروں کی عیادت کرو، اس قسم کے کام کرو، ایسے کرو جس سے خدا خوش ہو جائے، خدا کا رسول خوش ہو جائے، سرکار غوث اعظم دستگیر خوش ہو جائے، اور میرے غریب نواز خوش ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں دوستو، یاد رکھو، ایک ہاتھ میں ہمارے دامن غوث اعظم دستگیر کا ہے، تو دوسرے ہاتھ میں خواجہ معین الدین کی چوکھٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ یہ ہمارے حقیقی معنوں میں قائدین اہل سنت ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ بے شک حق ہے۔ ان کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو، تفرقوں میں نہیں پڑو گے، لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑو گے، اختلاف میں نہیں پڑو گے۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے مولا، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہاں پہ جتنے حاضرین تیرے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر بیٹھے، پروردگار ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میں دعا گو ہوں تحریک سگانی اہل بیت کے تمام ذمہ داروں کے لیے، آمین۔ ان کے رفقا کے لیے، ان کے معاونین کے لیے، شہر نشین پہ تشریف فرما علماء کے لیے، میرے تمام پیر بھائیوں کے لیے، تمام حاضرین کے لیے، کہ اے پروردگار انہوں نے تیرے محفل کو سجایا ہے، انہوں نے تیرے محبوب کا جشن منایا ہے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں جشن ہی جشن کر دے، خوشیاں ہی خوشیاں کر دے، آفتوں سے نجات عطا فرما، مشکلوں سے نجات عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ کی اس ذکر مبارکہ کی محفل اور مجلس کے صدقے، جس محفل کے انعقاد پر تو نے بشارتوں کا وعدہ فرمایا ہے، انعام اور اکرام کا وعدہ فرمایا ہے، اے باری تعالیٰ ہمیں بھی تیرے محبوب کے صدقے عطا فرما، ہمیں بھی تیرے محبوب کے صدقے برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی شفا عطا فرما، مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اے اللہ جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک وکار و متقی اور پرہیزگار بنا، اے اللہ ہم میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، اور جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنا کر جلا، سینے میں تیرے نبی کی محبت میں دھڑکنے
والا دل عطا فرما اور سر میں تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے باری تعالی ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ آمین۔ مولا ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے ہیں، اور ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے ہیں۔ مولا ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ عطا فرما، شب میلاد کا صدقہ عطا فرما، یوم میلاد کا صدقہ عطا فرما، تیرے نبی کے صدقے ہمارے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اہل بیت اطہار کے صدقے ہمارے جمی مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اہل بیت اطہار کی سچی پکی اٹوٹ غلامی عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما، اس ملک میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سنی مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، مسلکی اختلافات کو ختم فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم کو معرفت عطا فرما، ایسا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے ادب کا تیرے نبی کا حق، پروردگار تیرے نبی کی معرفت عطا فرما، پروردگار تیرے نبی کی محبت عطا فرما، اے اللہ تیرے نبی کی شفاعت عطا فرما، مولا ہر بیماری سے بچا، بری بیماریوں سے اور مولا بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، اور ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور ایسی فراغی عطا فرما جس کے بعد کوئی تنگ دستی نہ ہو۔ مولا پروردگار گھروں میں جو بچیاں رشتوں کے قابل بیٹھی ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے تصدق ان کا نیک نصیبہ فرما۔ مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کی حاضری کو تیرے نبی کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا ہم سب کا نام تیرے محبوب کے وفاداروں میں لکھ دے، ہم سب کا نام تیرے نبی پہ مر مٹنے والوں میں لکھ دے، ہم سب کا نام تیرے نبی کا ذکر کرنے والوں میں لکھ دے۔ اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرما، ان کی محبت میں جلا، ان کی محبت میں موت عطا فرما۔ سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خواجہ خواجگاہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کے مشن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مشائخ اور سادات کرام کی ادب کی توفیق عطا فرما، علماء کرام کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ اس جلسے کو سجانے میں جن لوگوں نے جس حیثیت سے دامے درمے قدمے سقنے حصہ لیا ہو، پروردگار ان کو ایک کا 70 گنا 70,000 بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنی رحمت کے موافق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔